بے اولادوں کی اولاد نرینہ محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گھر کی خیر و برکت قاری محمد یوسف صاحب اور ان کے برادران اور ان کے خانوادے کے وہ تمام مومنین جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، سب کی حاجات و مناجات کی قبولیت کے لیے، سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، آپ حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے، اس خاندان کے مرحومین سمیت تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کے مرحومین کی بخشش کے لیے، کورونا جیسی موذی وبا کے خاتمے کے لیے، عالم انسانیت کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہم سب کو حضور امام سرخرو ہونے کے لیے، امام کا سپاہی بننے کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نوش فرمانے کے لیے بلند تر صلوات۔ حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ، قاری محمد یوسف صاحب اور یوسف صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس گھر کی خیر و برکت، مرحومین کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد
قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي أني فإني قريب ثم قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بلند تر صلوات پڑھے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت. مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور اہل بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، 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 یزیدیت. بلندر صلوات. اللہ رب العزت آپ سب کو صحت، سلامتی اور عزت عطا فرمائے. کورونا جیسی موذی وبا جو عالم انسانیت کے دامنگیر ہے، مجلس سید الشہداء علیہ السلام کا صدقہ مالک تمام عالم انسانیت کو اس موذی وبا سے محفوظ فرمائے. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے اپنے اس بندے کو اتنی بے پناہ نعمات عطا کی کہ آواز توحید آتی ہے. میرا بندہ تیری سانسیں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں زیادہ. ساری زندگی تو میری نعمتوں کو شمار کرتا رہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تیری ہمت نہیں، تیری بساعت نہیں، تیری طاقت نہیں کہ تو گن سکے. میں نے تجھے دیا کیا، تو نے مجھ سے لیا کیا. میرا بندہ نہ تو گن سکتا ہے. اور یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، درخت قلموں میں بدل جائیں، جنوں انس و ملائکہ میری نعمتوں کو لکھنے پر بیٹھ جائیں. آواز توحید آتی ہے، او بندگان خدا، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے دم توڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکتا. پھر اس سے پیارا اعلان فرماتا ہے، میرا بندہ جب تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا تو ذرا مجھے بتا، کیا میری نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ اب جا بجا اعلان فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا رب نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے پانی کو خون میں بدلا، خون کو لوتھڑے میں بدلا، لوتھڑے کو جسم عطا کیا، جسم کو صورت عطا کی؟ پھر میرے قرآن نے تجھے سمجھایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہی اللہ ہے جو خالق، وہی اللہ ہے جو بارئ، وہی اللہ ہے جو مصور، وہی اللہ ہے جس کے اچھے اچھے نام ہیں. فرماتے میرے بھائیو، بتا تو صحیح میرا بندہ، یہ تجھے صورت دینے والا کون ہے؟ یہ تجھے بنائی دینے والا کون ہے؟ یہ تجھے گویائی دینے والا کون ہے؟ کتنا با کمال تیرا اللہ ہے. چربی کا ڈھیلا ہے، اس کے ذریعے دیکھنے کی طاقت دے رہا ہے. گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے ذریعے بولنے کی طاقت دے رہا ہے. کانوں میں ہڈی ہے، ہڈی کے ذریعے تجھے سنوا رہا ہے. بالوں سے باریک شریانے ہیں جن میں تیرے خون
خون کو دوڑا رہے تھے کتنے بھی بیٹھے بالوں سے باریک شریانوں میں تیرے خون کو دوڑاتا ہے۔ اور پھر کمال کا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا بندہ خدا ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے، تیری ماں کہتی ہے میں چاہتی ہوں، تیری بیٹی کہتی ہے میں چاہتی ہوں، تیرا باپ کہتا ہے میں چاہتا ہوں، تیرا بھائی کہتا ہے میں چاہتا ہوں، تیری اولاد کہتی ہے ہم چاہتے ہیں، تیرے دوست کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، تیرا رب کہتا ہے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ کہا خیال کرنا ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے لیکن رب بھی تمہیں چاہتا ہے، اور چاہتوں میں فرق بڑا ہے۔ کہا ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ایک تیرا رب ہے جو تمہیں چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرائے نہیں بھی بیٹھے، اگر تھکے نہیں بھی بیٹھے تھوڑا قرآن سناوا، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو۔ دیکھو مجمع کا مسئلہ پڑھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے نا، پڑھنے والے کو جب فکر نہیں ہے کہ بندے ڈھیر بیٹھے ہیں یا تھوڑے بیٹھے ہیں تو آپ کو تو بالکل بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے نا۔ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہ محمد۔ سنو بھئی قرآن کیا کمال کا تیرا اللہ ہے، اور کیا اس ذات کی عظمت ہے، اور کیا اس ذات کا معیار ہے۔ قرآن میں آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں آپ مجھے پہچان کہ میں کون ہوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وبنین فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج بی حب من نباتا۔ کبھی آواز دے کر کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجا ما کان لکم من تنبت شجرہا۔ کبھی آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کبھی آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ کبھی آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا بل لجوا في عتو منفور۔ اور میرے بھائی کبھی آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم۔ اور کبھی آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ گھبرائے بیٹھے بھائی، کبھی آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرماتے میرا بندہ مجھے پہچاننا، آسمان کو سیباں بنانے والا کون ہے، زمین کا بچھونا سجانے والا کون ہے، سات مضبوط آسمان بنانے والا کون ہے، تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کرنے والا کون ہے، ذرا بتا تو صحیح نا، آسمان سے بارش برسا کر تیرے اناج کھیتیوں انگوریوں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ پھر آواز دے کر فرماتا ہے بتا زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، طرح طرح کے باغات بنانے والا کون ہے۔ پھر آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا، تیری تڑپتی ہوئی زمین کو جائے قرار بخشنے والا کون ہے۔ پھر آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اور جب تو مضطر و مجبور و لاچار ہوتا ہے بتا تیری مجبوری دور کرنے والا کون ہے، تیری لاچاری دور کرنے والا کون ہے، تیری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے، بتا تو صحیح نا۔ پھر آواز دیتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکیوں کی تاریکیوں میں تجھے راہ دکھانے والا کون ہے۔ اور پھر کمال کی آواز دیتا ہے امن هذا الذی یرزقکم من امسک رزقا بل لجوا فی عتو منفور۔ کیا سمجھتا
سمجھتا ہے یہ مال تیرا ہے، کیا سمجھتا ہے یہ گندم تیری ہے، کیا سمجھتا ہے یہ باغات تیرے ہیں، کیا سمجھتا ہے یہ اناج تیرا ہے۔ کبھی ایسا خیال نہ کرنا۔ فرماتے ہیں اگر تیرا ہوتا تو کوئی اسے بند نہ کر سکتا، پھر تیری مرضی سے اگتا نا، تیری مرضی سے اگتا نہیں ہے، تیری مرضی سے بچتا نہیں ہے، تیری مرضی سے سجدہ نہیں ہے۔ اور کمال کا آواز دیتا ہے سورہ ملک کے اندر، میرا بندہ چاہ اور کر لے، اگر میں اللہ، اگر میں اللہ، اگر میں تیرا رازق، اگر میں تیرا مالک رزق بند کر دوں، بتا کوئی ہے جو میرے بند کرنے کے بعد بھی تجھے دے؟ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد آلِ۔ گھبراتے نہیں بیٹھے ہوئے دوستو، پھر کمال کا آواز دیتا ہے اور اب تیری میری خلقت پہ بات کر کے کہتا ہے مجھے کیوں بھول گیا ہے، کیوں شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، کیوں دنیا کے اندر غرق ہو چلا ہے، کیوں اتنا مجھے بھول گیا ہے۔ نہ تو میری نماز پڑھتا ہے، نہ تو میرا روزہ رکھتا ہے، نہ تو مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر پریشانی تو تجھے آنی ہے نا، پھر مشکل تو تجھ پہ آنی ہے نا۔ ایک کورونا نے اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا رہا، مولوی صاحب آ چکے ہیں دعا مانگتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ سے ہی کوئی ہاتھ نہ ملا رہے۔ کیا وہ وقت تھا دوستو جب سینے سینوں سے لگتے تھے، حوال پرسی ہوتی تھی، مصافہ ہوتا تھا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، جب اللہ کو بلاتے جاؤ گے نا، اللہ فاصلے بڑھاتا چلا جائے گا، لطف عبادت چھن جاتا ہے۔ میں آتے ہوئے اخبار کا ایک عالم پڑھ رہا تھا، ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کے گھر میں گیا ہو، کہا میں نے دیکھا کہ اب اس بیچارے کی کیفیت یہ ہے کہ ہاں اس کی غلاظت نہیں ٹھہرتی ہے، وہ ہر وقت غلیظ ہو رہا ہے۔ کہا میں نے اس کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بہت پیسہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بڑی دولت ہے۔ کہا میں یہاں چاہوں نا ایک دن میں کئی بار دنیا کے باہر کے ممالک کے سفر کر سکتا ہو، چاہوں تو ایک دن میں امریکہ جا سکتا ہو، دنیا کے جس ملک میں جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں، جو دوائی خریدنا چاہوں خرید سکتا ہوں، جیسی خوراک کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں۔ تو کہتا ہے پھر میں نے کہا بھیا جب سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر پریشانی کیا ہے؟ کہ تجھے کیا بتاؤں، میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں حج نہیں کر سکتا ہوں، میں عمرہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ کہ دیکھ پتہ نہیں میرے کس عمل پہ میرا مالک ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے لطف عبادت چھین لیا ہے، مجھ سے سجدہ چھین لیا ہے۔ اور میرا بھائی خیال کرنا، کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ دینے سے پہلے کھڑے ہو کر عبادت نماز کر لے۔ اور دنیا کی ہاتھ جب تیری ہڈیوں میں طاقت ختم ہو جائے، جب تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں لرزہ آ جائے، جب تیرا سر کانپنے لگے، جب تیری زبان سے الفاظ ادا نہ ہو رہے ہو، اس وقت سے پہلے خدا کو یاد کر لے، اس کو منا لے، اس کو قریب کر لے۔ وہ اتنا محبت کرتا ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے۔ اب اس کا قرآن کہتا ہے مجھے کیوں بھول گیا ہے، اور میرا بندہ اب مجھے یاد کر لے۔ جب کھا سکتا ہے نا مجھے یاد کر، ناراض نہیں، جب دیکھ سکتا ہے نا مجھے یاد کر، جب بول سکتا ہے نا مجھے یاد کر، جب سن سکتا ہے نا مجھے یاد کر۔ اس وقت تیری یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں اپنے اندر سے مردوں کو نکال کے باہر پھینکیں گی، پھر اس نفس کو پتا چلے گا آگے کیا بھیجا۔ اور کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس نفس کو پتا چلے گا آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور بندہ بتانا تیرے کریم رب سے تجھے دور کس نے کیا ہے؟ کون سی شے ہے جس نے تیرے اس رب سے، توجہ ایک ایک لفظ پہ دوستو، تیرے اس رب سے تجھے دور کر دیا؟ الذی
خلقکا، ایک ایک تصویر اپنے کرم کی قرآن میں دکھائی ہے. الذی خلقکا، اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور خالی پیدا نہیں کیا، فسواکا، تیرے سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر تیرے پاؤں کے ناخنوں تک تیرے جسم کا ایک ایک بال ایسی سیٹنگ سے بنایا ہے تو کسی کو بدا معلوم نہیں ہوتا ہے، تو کسی کو برا معلوم نہیں ہوتا ہے. فعدلت، پھر میرے رب نے تیرے ساتھ عدل بھی کیا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ کمال ہے اس ذات کا. فرماتا ہے میرا بندہ، بندوں کی تصویروں پہ کبھی انگلی نہ اٹھانا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تصویر مجھے پسند تھی اسی میں اللہ نے بندے کو پیدا کر دیا. کالا بناؤں میری مرضی، گورا بناؤں میری مرضی، عربی بناؤں میری مرضی، اجمی بناؤں میری مرضی. میرے بندے، تصویر بنانا میرا کام ہے، صورت بنانا میرا کام ہے، سیرت بنانا تیرا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبرائے نہیں بیٹھے، کیا کمال کا آواز دیتا ہے. 2 آیتیں اور سنا دوں گا تھکے تو. اے میری کہانیاں تو بہتر نہیں بندہ قرآن پڑھے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. کوئی شاہ ہے یا گدا، کالا ہے یا گورا، عربی ہے یا اجمی، امیر ہے یا غریب. فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے ہی تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹا. خان بنایا ہم نے، مغل بنایا ہم نے، سید بنایا ہم نے، ملک بنایا ہم نے، چودھری بنایا ہم نے. فرماتا ہے یہ ساری قومیں میں نے بنائی، یہ سارے قبیلے میں نے بنائے. مالک کیوں بنائے؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پہچان ہو. اب لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے، ہمدانی صاحب آ گئے، کاظمی صاحب آ گئے. یہ قومیں ہیں، یہ قبیلے ہیں. کہتا ہے میں نے بنائے ہیں فقط تیرے معاشرے کی پہچان کے لیے. نہ میرا مالک، یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ان سمیت میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. ہمیں معاشرے کی شناخت نہیں چاہیے. کوئی ہمیں سید مانے نہ مانے، کوئی ہمیں خان کہے نہ کہے. میرے مالک ہمیں تو تیرے گھر میں شناخت چاہیے، ہمیں تو تیری بارگاہ میں پہچان چاہیے. مالک کوئی ایسا طریقہ بتانا یہاں نہ بھی پہچانے جائیں تیرے گھر میں پہچان مل جائے، یہاں نہ بھی جانے جائیں تیرے گھر میں پہچان مل جائے. فرمایا ایک ہی کام کر لے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. متقی تو بن جا، عزت میں اللہ عطا کروں گا. کتنی محبت کرتا ہے. تھکے تنے میں بیٹھے پر کتنا تمہیں چاہتا ہے. تھوڑا قرآن اور سن دے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرا بندہ تجھے میرا قرآن سمجھائے میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. میں مضطر و مجبور و لاچار ہو کر اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے جب میں نے ہاتھ پاؤں مارے، ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بندہ دنیا داروں کے دروازوں پہ نہ بھٹک، اس کے قریب چلا جا جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تمہاری سننا چاہتا ہے. اے اللہ صحیح، یہ تیرا ایک بندہ ہے، اور یہ بندہ بھی عام بندہ نہیں. یہ تیرا وہ بندہ ہے جو یعصوب الدین ہے، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو امیر المومنین ہے، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو امام المتقین ہے. میرا خیال ہے تھک گئے ہوئے. یہ تیرا وہ بندہ ہے جو فاتح بدر و احد و حنین ہے. یہ تیرا وہ بندہ ہے جو محمد کے دوش کا سوار ہے. یہ تیرا وہ بندہ ہے جو حسنین کا بابا ہے. جب میں نے بھٹکتے ہوئے کہا کوئی تو مجھے بتاؤ میری مشکلوں کا حل کہاں ملے گا، میری مصیبتوں کا حل کہاں ملے گا، پھر اے اللہ تیرے اسی علی نے آواز دے کر کہا گھبراتا کیوں ہے، نسخہ میں علی بتاتا ہو، تو اس نسخے پہ عمل کر، اللہ سے بات کر، اللہ کی بات سن، مشکل بھی حل، پریشانی بھی حل. میں اپنے مولا کے قریب ہوا. جاگنا تو ذرا غور کرنا بھائی. میں اپنے مولا کے قریب ہوا، مولا مجھے حل بتائیے. فرمایا قرآن پڑھ لے، اللہ تم
سے بات کرے گا، نماز پڑھ لے، تو اللہ سے بات کرے گا، آج ذرا اللہ کے قریب ہو جا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ مجھ سے بات کرنے لگا، اور پہلی بات اللہ نے مجھ سے بھی یہ کی، میرا بندہ کیوں بھٹک رہا ہے؟ میں نے تو اپنے محمد کو تیرے بارے میں فرمایا تھا، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اور میرا حبیب، اور میرا طٰہٰ، اور میرا مزمل، اور میرا مدثر، اور میرا محمد، اور میرے گو کملی والے، اور میرا وہ حبیب جس کی خاطر میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ فلک ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ آدم صفی اللہ ہوتے، نہ نوح نجی اللہ ہوتے، نہ یوسف کا جمال ہوتا، نہ ایوب کا صبر ہوتا، نہ ابراہیم کی خلت ہوتی، نہ موسیٰ کا کلام ہوتا، نہ عیسیٰ کا تقوی ہوتا، نہ نبیوں کی نبوت ہوتی، نہ ولیوں کی ولایت ہوتی، نہ اماموں کی امامت ہوتی، نہ جبرائیل ہوتا، نہ میکائیل ہوتا، نہ اسرافیل ہوتا۔ اے زہرا کا بابا، اگر تیرا نور نہ ہوتا، اور جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی ہے، قرآن مجھے سمجھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ آ، میں تو کب سے تیرے بارے میں اپنے محمد سے باتیں کر رہا ہوں، سناؤں جو اللہ نے میرے اور آپ کے بارے میں زہرا کے بابا سے بات کی ہے، سنا دوں؟ تھکے تنے میں بیٹھے، کہا میرا حبیب اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، اپنے رب کے بارے میں سوال کرے، میرا حبیب نہ کہنا بندہ گناہگار ہو اسے بھی نہ کہنا، بندہ نیک ہو اسے بھی نہ کہنا، بندہ بد عمل ہو اسے بھی نہ کہنا، مالک کیا نہ کہو، کہ نہ کہنا میں دور ہو، مالک کیا کہو، کہنا فإنی قریب، اے بندہ میں تیرے بڑا ہی قریب ہوں، میں تیرے بڑا ہی قریب ہوں۔ مالک کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرگ حیات سے بھی زیادہ تیرے قریب۔ تو اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں رہا جتنا میں اللہ تیرے قریب ہوں۔ جاگڑا تھے میرے دوستو، ذرا دو جملے اور سن لینا، تھکے اتنے میں بیٹھے بھائی، اگر میری گلیں چنگیاں لگ رہی ہیں تو مل کے باواز بلند صلوات پڑھے محمد، بارے دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات کے ساتھ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میرا بندہ میں تیری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر ایک اور آیت کھولی تو پھر قرآن بات کرنا لگا، پھر اللہ مجھ سے بات کر کے کہنے لگا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور یہ بات بھی اپنے محمد کے ذریعے پہنچائی، میرا حبیب جا، اب بندے پوچھے نہ پوچھے تو پھر بھی ان سے بات کر، میرے بندے تیرے قریب ہو نہ ہو تو پھر بھی ان سے بات کر، پکڑ پکڑ کے ان تک میرا پیغام پہنچا، پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے ان تک میرا پیغام پہنچا۔ مالک کیا کہو، قل قل قل، قرآن میں جہاں بھی لفظ قل استعمال ہوا ہے اس کا مصداق زہرا کا بابا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا محمد کہہ دے، قل اعوذ برب الناس، میرے مصطفیٰ کہہ دے، قل اعوذ برب الفلق، میرے حبیب کہہ دے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میرے حبیب کہہ دے میں کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اپنی اہل بیت کی مودت چاہتا ہو، اپنے قریبیوں کی مودت چاہتا ہو۔ اب یہاں بھی لفظ قل آیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اور میرے نوجوان عزیز ذرا غور کرنا، اور میرے بیٹے بھائی ذرا غور کرنا، اور میرے بزرگ دوست ذرا غور کرنا، کتنا محبت کرتا ہے تیرا اللہ، کتنا چاہتا ہے تیرا اللہ۔ قل قل یا عبادی الذین، اور میرا حبیب جا میرے ان بندوں سے بات کر، نمازیوں سے فرمایا نہیں، نیکوں سے فرمایا نہیں، متقیوں سے فرمایا نہیں، میرے حبیب میرے ان بندوں سے بات کر جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے اور شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ پتہ ہے شیطان کیسے بغی بناتا ہے؟ بوڑھے کو کہتا ہے چھوڑ میاں اب نماز پڑھ کے کیا کرے گا، جب موسم تھا تو پڑھی نہیں۔ اے بندے آدھے نسی، ہاں چھوڑو بھائی، اور تیری نماز دے کڑا فائدے، جے ویلی موسم ہے تو پڑھا نہیں دی، روزہ رکھنے کا وقت تھا تو رکھا نہیں۔ فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہے، اب توبہ کا کیا فائدہ ہے، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، جوان کے پاس جاتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، چھوڑ میاں ابھی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، ابھی تو تیرے کھیلنے کودنے
کودنے کے دن ہے، وہ دیکھ میچ لگا ہوا ہے، جا چلا جا، وہ دیکھ تماشا ہو رہا ہے، جا چلا جا، وہ دیکھ فلم لگی ہوئی ہے، جا چلا جا، آج نئی فلم آئی ہے، آ ذرا ویڈیو پہ بیٹھ جا، آ ذرا یہ نظارہ کر لے کیسے گمراہ کر رہا ہے، بوڑھے کو بھی گمراہ کر رہا ہے، جوان کو بھی گمراہ کر رہا ہے، مرد کو بھی گمراہ کر رہا ہے، عورت کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور گمراہ کر کے کہتا ہے چھوڑو نماز چھٹو، تو ہم نماز دی کڑی لوڑ ہے، اور اب تو ایک نئے انداز میں گمراہ کرتا ہے، نہ پڑھ نماز، تو ماتم حسین کرتا ہے، تجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، اور اس ماتمی کو کہتا ہے نماز نہ پڑھ، نمازی کو کہتا ہے ماتم نہ کر۔ میرے بھائیوں کئی انداز ہیں اس شیطان کے، کئی انداز ہیں، تو نعرہ مارنے والا ہے، تو ہے ہی مولا علی دا ملنگ، تینوں نماز پڑھن دی کیا لوڑ ہے، یاد رکھ ایسے ملنگ کی علی کو ضرورت نہیں جو بے نماز ہو، ایسے شیعہ کی میرا خیال ہے ناراض تھی گئے، ایسے شیعہ کی علی کو ضرورت نہیں جو بھنگ پینے والا ہو، چرس پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو، آپ کے جی اساں دے سائن نعرے مارنا لے، ہاں ساڑھی ڈیوٹی تا علی نے لائی ہے، علی نے فز کی ڈیوٹی نہیں لگائی ہے، نعرہ بھی مار اور نعرے کی لاج بھی رکھ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کیسے زبان سے علی علی کرتا ہے ایسے کردار سے بھی علی علی کرتا۔ تھکے دنے میں بیٹھے ہوئے مل کے صلوات پڑھو ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ مل کے جواب دو یا رسول اللہ، اللہ اے تو انہوں یقین ہے جو مجلس ہو رہی ہے، تو انہوں سارے انہوں یقین ہے جو مجلس ہو رہی ہے، یا ایمیں کوئی خیال ہنچ بیٹھے ہوئے؟ پچھلے سال نہیں ہوئی تھی نا کورونے کی وجہ سے، کورونا اب بھی ہے، یہ مجلس شفا بنے گی، بولو کچھ نہیں ہوگا۔ اے مولوی سے بالکل تو اور کچھ نہیں آکھنا، اس جو ہی آکھنے یا قرآن آکھنے یا 14 دا فرمان آکھنے، یا مل اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل، گل میری سمجھ آ رہی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرا محمد جا میرے ان بندوں سے بات کر جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، میرا پیارا جا انہیں کہہ دے مالک انہیں کیا کہوں، گناہگار ہو جہنم میں جاؤ گے، فلاں ہو گئے ہو، اب تمہاری بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، فرمایا نہیں میرا پیارا جا میرے ان بندوں کو کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بندے شیطان کے وسوسے کا شکار نہ ہونا، میرے گھر آتے ہوئے مایوس نہ ہونا، اے جی ساری زندگی گناہاں نال گزر گئی ہے، ہن کیڑی توبہ قبول ہونی ہے، ہن کیڑی عبادت قبول ہونی ہے، فرمایا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب بھی میرے گھر آنا مایوس ہو کر نہ آنا، میری رحمت کی امید لے کر آنا۔ اب آگے چلتا ہوں، پھر جب میں نے اللہ کی بات سنی تو سورہ غافر میں مجھے پھر ایک نیا انداز ملا جہاں اللہ خود بات کر رہا ہے۔ کیڑا بندہ وہ بدبخت ہے جن دے نال اللہ گل کرنا چاہتے وہ اللہ دی سننے ہی نہیں چاہتے، کیڑا لعین ہے وہ شخص جس سے اللہ بات کر رہا ہے اور وہ اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ پھر جب میں نے سورہ غافر کی 60 نمبر آیت کو کھولا، پھر اللہ نے ایک نئے انداز میں اپنے گناہگار کو قریب کیا اور یوں کہہ رہا ہے او میرا بندہ آ میرے قریب آ مجھ سے سودا کر لے، آ مجھ سے تجارت کر لے، آ مجھ سے سودا کر لے۔ مالک اب کیا سودا کروں، زندگی تک گناہوں نال گزر گئی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے مالک، میں نے آنکھوں کے گناہ کیے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں نے زبان کے گناہ کیے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آج سودا
सौदा कर ले, आंखों के गुनाह भी माफ कर दूंगा, जबान के गुनाह भी माफ कर दूंगा, हाथों के गुनाह भी माफ कर दूंगा, जवानी की लफ्ज़ें भी माफ कर दूंगा। अल्लाह सही में क्या सौदा करूं, मेरे पास है क्या तुझे देने के लिए? फरमाया मेरा बंदा उदऊनी अस्तजिब लकुम, दो काम हैं, एक तू कर ले, एक मैं करूंगा। मालिक मैं क्या करूं? फरमाया उदऊनी, पुकारता तू चला जा, जवाब मैं देता चला जा। मेरे करीब आ, मुझे बुलाता तू चला जा, जवाब तुझे मैं देता जाऊंगा। और मेरे दोस्तों आओ उसे बुलाओ तो सही ना। और मेरे भाइयों जब उसे बुलाया, मेरे अल्लाह में मजबूर हो, मेरे अल्लाह में लाचार हो, बताना मेरी लाचारी कौन दूर करेगा? फौरन उसका जवाब आया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। मेरे अल्लाह तन्हा हो, बताना मेरी तन्हाई कैसे दूर होगी? फौरन आवाज आई, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और मेरे अल्लाह मुझे मदद चाहिए। फौरन आवाज आई, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। और मेरे मालिक अब मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मेरे अल्लाह गोलियां खा खा के मर गया हो, और मेरे अल्लाह इंजेक्शन लगवा लगवा के मर गया हो, सुकून जिंदगी में नहीं आया है। मालिक बताना अब क्या करो? फौरन आवाज आई, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार मेरा जिक्र शुरू कर, दिल को इत्मीनान आ जाएगा। मेरा जिक्र कर, दिल को तसल्ली हो जाएगी। मेरा मालिक ये दुनिया, आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, मेरा मालिक इस दुनिया ने मुझे बड़ा धोखा दे रखा है। मेरे अल्लाह इस दुनिया ने मुझे बड़ा ही धोखा दिया है। मेरे मालिक इस दुनिया ने मुझे बड़ा धोखा दिया। जब तक पैसा था ना मेरे करीब रहे, जब तक दौलत थी ना मेरे पास रहे, जब तक जवानी थी ना मेरे हुस्न के दिल दादा रहे। लेकिन जैसे ही मेरा दौलत खत्म हो गई, जैसे ही मेरा पैसा खत्म हुआ, जैसे ही मेरी शहनशाद खत्म हुई, मालिक एक वो वक्त था जब हर महफिल में मेरा जिक्र होता था। आज मेरा जिक्र खत्म हो गया है, आज कोई मुझे याद ही नहीं करता है। मेरे मालिक मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं मुझे भी कोई याद करे। फिर आवाज आई, बंदा आ एक सौदा और कर लेते हैं। घबराए थे नहीं बैठे भाई, आ एक सौदा और कर लेते हैं। मालिक अब क्या चाहता है? फरमाया चाहता है कि तेरा जिक्र हमेशा बाकी रहे, तू कब्र में भी सो जाए तेरा जिक्र बाकी रहे, तू हशर में भी पहुंच जाए तेरा जिक्र बाकी रहे। मेरा बंदा चाहता है कि अब मलाइका की बज़ में भी तेरा जिक्र रहे, लोगों की ज़बान पे भी तेरा जिक्र रहे। हाँ मालिक मैं चाहता हूँ। फरमाया एक सौदा और कर ले। मालिक अब क्या चाहता है? फरमाया वज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र शुरू कर, मैं तेरा जिक्र शुरू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। और दोस्तों आओ खुदा का जिक्र शुरू करो, आओ आले बैत का जिक्र करो, आओ पंजतने पाक का जिक्र करो। जानते हो अल्लाह इस जिक्र करने वाले को कितना इज्जत अता करता है, कितनी शान अता करता है, कितनी शौकत अता करता है। मैंने हदीस पैगंबर पढ़ी, फरमाया मम्मा तआला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मरता है, शर्त ये है मोहब्बत धोखे की ना हो, मोहब्बत दिखावे की ना हो, मोहब्बत फॉर्मेलिटी की ना हो, मोहब्बत हकीकी हो। अबू जर जैसी मोहब्बत हो, मीसम तम्मार जैसी मोहब्बत हो, हजरत मिकदाद जैसी मोहब्बत हो, हजरत अम्मार यासिर जैसी मोहब्बत हो, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहर जैसी मोहब्बत हो, हजरत मुस्लिम इब्ने औजा जैसी मोहब्बत, नाराज नहीं थे बैठे, हजरत मुस्लिम इब्ने औजा जैसी मोहब्बत हो, रंग के काले जौन जैसी मोहब्बत हो, बिलाल हबशी जैसी मोहब्बत हो, हजरत हजर इब्ने अब्दी जैसी मोहब्बत हो, हजरत रुशैद हिजरी जैसी मोहब्बत हो। मोहब्बत कामिल हो ना तो जानते हो इज्जत क्या मिलती है। फिर अल्लाह का रसूल फरमाता है मम्मा तआला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मरता है वो मोमिन मरता है। मम्मा तआला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मरता है वो मगफूर मरता है। मम्मा तआला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मरता है वो ताइब मरता है। और एक हदीस और सुनना, मेरे आका फरमाते हैं मम्मा तआला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत रख
کے مرتا ہے، ابھی اس کو اس کے عزیز و رشتہ دار قبر کی لحد میں اتار کے پڑیاں ڈال کے ابھی گھر کو نہیں لوٹتے کہ اللہ کی آواز آتی ہے، اور میری عبادت کرنے والے فرشتوں میری عبادت چھوڑو، فلاں قبرستان چلے جاؤ، فلاں قبر پہ چلے جاؤ، جاگنے بیٹھے ہو سن گئے ہو، فلاں قبر پہ چلے جاؤ، مالک اس قبر پہ ایسا کیا ہے کہ جو اس کی لحد میں اترا ہے نا، وہ آل محمد کا محب اترا ہے، وہ اولاد علی کا شیعہ اترا ہے، وہ میرے محمد کا امتی اترا ہے، وہ میرا عبادت گزار بندہ اترا ہے، مالک ہم کیا کرے؟ فرمایا جاؤ اس کی قبر پر بیٹھ جاؤ۔ اب رسول نے فرمایا اللہ اعلان کیا کرتا ہے؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ زیارتا للملائکہ، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے قبر اتنے بیٹھے ہوئے جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرتا ہے، جعل اللہ قبرہ زیارتا للملائکہ، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا۔ چند دنوں کی زندگی ہے دوستو، مل حیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، کھیلا جا رہا ہے، موت کے بادل منڈلا رہے ہیں، نہ شام دیکھ رہی ہے نہ رات دیکھ رہی ہے، ایسی تیاری کر کے جا کہ قبر کے فرشتے بھی پکار اٹھیں، ہٹو ہٹو یہ آل محمد کا محب آ رہا ہے۔ دین بچ گیا خدا کا، گھر لٹ گیا فاطمہ زہرا کا، تیرا اور میرا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں۔ دوستا ذرا غور کیا کر، کس کا خرچ ہوا؟ میں کہا کرتا ہوں ہمیں قدر نہیں ہے دین پہ خرچہ کس کا ہوا، گھر کس کا لٹا، بچے کس کے ذبح ہوئے، بیٹیاں کس کی بازار گئیں۔ ابھی گزری ہے نا شہادت میرے مولا علی کی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی دام ظلہ العالی، شہادت امیر المومنین کی مجلس پڑھ رہے تھے، میں نے اس کو نیٹ پہ سنا، ایک عجیب جملہ سید نے پڑھا، فرماتے ہیں جب علی کے سر میں ضرب لگی نا، ضرب لگی، آسمان پہ جبریل نے نوحہ پڑھا، وانحدمت ارکان الدین واللہ قد قتل امیر المومنین واللہ، ہائے لوگو دین کا کعبہ گر گیا ہے، ہائے لوگو دین کا ستون گر گیا ہے، ہائے لوگو امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اور نرم دل مومن و غیرت مندو، روایت کہتی ہے امام حسن مسجد میں آئے، بابا کا سر اٹھایا نا اپنی گود میں رکھا، حسن رو رہے ہیں علی تسلی دے رہا ہے۔ ہاں مولا حسن نے نماز پڑھائی نا، بابا کو اٹھایا، گھر لے گئے، آواز آئی اے میرا لال مجھے وہاں لے جا جہاں میں نماز پڑھتا تھا۔ علی کو گھر میں وہاں لایا گیا جہاں علی مولا نماز پڑھتے تھے، امام حسین روتے ہوئے سامنے آئے، ہاں آواز آئی مولا علی کی، اور میرا لال حسین صبر کرو، اور میرے بیٹے صبر کرو۔ لیکن دوستو سید بزرگوار فرما رہے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد بھرکے میں لپٹی ہوئی زینب بابا کے سامنے آئی نا، اب علی جیسے صابر کے صبر کے بند ٹوٹ گئے، اب علی جیسے مولا کی آواز آئی، واہ غربتا، علی کا گریہ شدید ہوا۔ مرج علی قدر فرما رہے تھے میں کہوں گا اے مولا علی ابھی تیری زینب تیرے سامنے آئی ہے، مولا تیری بیٹی کے سر پہ چادر ہے، مولا تیری بیٹی کے ویر سلامت ہے، مولا ابھی تو تیرے سامنے زینب کھڑی ہے، اپنے گھر میں کھڑی ہے، مولا تو برداشت نہیں کر پایا۔ اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوا ہوگا جب اسی
کوفے کی تنگ گلیوں سے زینب گزرے گی، اور جب بی بی کی آواز آئے گی واہ محمد واہ علی واہ حجاب، آئے پردہ لٹ گیا، آئے چادر لٹ گئی، آئے پردہ لٹ گیا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ اور یہ کون زینب کبریٰ ہے؟ سید محمد عباس نقوی آل اللہ مقامہ فرماتے تھے، اور جب علی مولا تخت حکومت پہ بیٹھے نا، علی مولا نے ایک اعلان فرمایا، اور میرے لال حسن اور میرے حسین و محمد حنفیہ اور میرے عباس جاؤ مدینے، میری زینب کو لے آؤ، میری کلثوم کو لے آؤ۔ اور نرم دل مومنوں سنو گے تو جملے، اور میرے بھائیوں مولا نے فرمایا میرا لال حسن ان راستوں سے نہ آنا جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہو، ان راستوں سے نہ آنا جہاں لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو، میرا بیٹا دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا۔ میرے لال جب کوفے کے باہر کا قافلہ آ جائے اور پہلے مجھے خبر دینا، اور پہلے مجھے خبر دینا۔ علی کو خبر مل گئی کہ کوفے کے باہر میری زینب آ گئی ہے۔ عزادارو وارد شہر کوفہ ہوئے علی، ایک ایک دکان مرحوم فرماتے تھے علی نے خود بند کی، ایک ایک بازار علی نے بند کیا۔ کسی نے پوچھا مولا کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میری زینب آ گئی۔ فرمایا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ فرمایا میری زینب آ رہی ہے، فرمایا میری کلثوم آ رہی ہے۔ رونے والو علی نے بازار بند کرائے، علی شہر سے باہر نکلے اور بیٹیوں کا قافلہ دیکھا، اور برقوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیہ، اور برقوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیہ، اور معاملوں میں بیٹھی ہوئی نبی زادیہ۔ آئے عزادارو روایت کہتی ہے علی دیکھتے بھی گئے، علی روتے بھی گئے، اور کیا علی نے دیکھا؟ ہاتھ حسن کا ہے تلوار ہے، حسین کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، محمد حنفیہ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، لیکن جب عباس کو دیکھا نا کہ جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے میں بہن کی سواری کی مہار ہے، علی جیسے امام نے رو کے کہا اور میرا عباس میری بیٹی کی سواری کی مہار مجھے دے دے۔ رونے والوں علی نے پکڑی، علی شہر کوفہ میں وارد ہوئے، مرحوم فرماتے تھے پہلا چوک آیا، علی کی ڈھا نکلی، رو کے کہا زینب یہ پہلا چوک آ گیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، تو یہ پہلا چوک آ گیا۔ اللہ جانے کتنے چوک گزرے ہوں گے اور علی نے بتائے ہوں گے، لیکن رونے والوں جب صدر بازار آیا اور بابا زمین پہ رویا اور بیٹی اونٹ پہ روئی، اور کب روئی؟ جب بابا نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا زینب یہ کوفے کا صدر بازار آ گیا ہے۔ اور بی بی نے ضرور پوچھا ہوگا بابا بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، بابا میں تو تیری شریف بیٹی ہوں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ علی روتے رہے، وقت گزر گیا، 61 ہجری کا چاند نمودار ہوا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، پہلی بار چڑھتے ہوئے سورج نے زینب کو ننگے سر دیکھا ہے، پہلی بار طلوع ہوتے ہوئے سورج نے بی بی کو ننگے سر دیکھا ہے۔ گئی کل بھی کوفہ تھی، گئی آج بھی کوفہ ہے، لیکن عزاداروں فرق بڑا ہے۔ جب بی بی کل گئی تھی نا بھائی ساتھ تھے، آج بھی بھائی ساتھ ہے، لیکن فرق یہ ہے جب کل گئی تھی نا بھائیوں کے ہاتھ میں تلواریں تھی، جب آج جا رہی ہے نا بھائیوں کے ہاتھ نو کے نیزہ پہ بلند ہے۔ آج رو رو کر کہہ رہی ہے سجاد بابے کو کہو پڑھے قرآن، اور لوگوں کی نگاہ تیرے بابا کی طرف جائے گی، اور میرا لال میرا پردہ بچ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں مولا پردہ غیبت میں روتا ہے، تم مجلس سن کے روتے ہو نا، 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے دادا کا قصور کیا تھا۔ آؤ مومنوں ہاتھ بلند کرو نا، آؤ 12ویں امام کو پرسہ دیتے ہیں، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو اپنے سامنے رکھنا، آؤ امام کو پرسہ دو، اللہ سے دعا بھی مانگتے جاؤ، بیمار ہو شفا مانگو، بے اولاد ہو اولاد
نماز مانگو. قاری محمد یوسف صاحب کی حاجات کی برابری کی دعا, اس گھر اور خاندان کے خیر و برکت کی دعا, اس خاندان کے مرحومین کی بخشش کی دعا. السلام علی الحسین المظلوم. مومن بیٹھا ہو مجلس میں, کان میں آواز پڑ جائے, حسین مظلوم, حسین غریب, حسین اللہ راسی. السلام علی الحسین الغریب, السلام علی بنات الحسین, السلام علی علی ابن الحسین. او مومنہ تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ دولت نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا, پیسہ نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا. میدان کربلا کا ہو, 18 بھائیوں کی بہن ہو, ننگے سر ہو, بال کھلے ہو, لاشوں کے درمیان کھڑی ہو, رو رو کر کہہ رہی ہو اکبر دیکھ میری چادر لٹ گئی, عباس دیکھ میرا پردہ لٹ گیا. عزادارو بی بی کل بھی بازار گئی تھی, بی بی آج بھی گئی ہے. فرق کیا ہے؟ کل جب کوفے میں آئی تھی بازار بند تھے, کسی مرد کو نکلنے کی اجازت نہ تھی, لیکن جب آ جائی ہے بازار سج رہے. کوئی ڈھولوں کی تاب پہ ناچ رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے چادر دو, میں زہرا کی بیٹی ہوں, چادر دو میں محمد کی نواسی ہوں, چادر دو میں علی کی لاڈلی ہوں. یہی وجہ عزادارو, یہ وہ عجیب منظر تھا جو امام سجاد برداشت نہیں کر پائے. وہ دعا بابے کی لاشے پہ نہیں مانگی, اکبر کی لاش پہ نہیں مانگی, شام غریبہ نہیں گئی. جو بازار میں بوبی کو چادر مانگتے دیکھا تو گئی, ماتھا دیوار سے جا لگا, رو کر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں نہ دیکھتا بازار کے ماحول میں میری اماں چادر مانگ رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا.